شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ ناظرین، جس وقت بابری مسجد دن دہاڑے شہید کی جا رہی تھی اس وقت وہاں موجود قائدین یہ تو کیول جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے جیسا نعرہ لگا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین یا اراضی ان لوگوں کے حوالے کر دی جنہوں نے مسجد کو شہید کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا انہوں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ویسے بھی رام مندر انتخابی مقاصد کے لیے ہلچل پیدا کرنے اور مذہبی طور پر سماج کو بانٹنے یا تقسیم کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ ہندوتوا کے حامیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ان کے بھگوان رام جہاں پیدا ہوئے اسی مقام پر مسجد تعمیر کی گئی تھی اور اسی عقیدہ یا موقف کی بنیاد پر ملک میں سیاست چلائی گئی اور پھر اسی عقیدہ کی بنیاد پر عدالتوں کے فیصلے آئے۔ جن لوگوں نے مندر مسئلے کے ذریعے اپنی سیاسی بقا کو یقینی بنایا اور اقتدار حاصل کیا وہ اسے ایک سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ جب اس مذہبی قوم پرستی کی سنگ میل کو حاصل کر لیا گیا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کس مسئلے کو ابھارا جائے اور اس پر کیسے سیاست کی جائے۔ ان حالات میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں تخریبی مسائل ایسے مسائل جو کسی کی شناخت کی بنیاد ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں۔ چنانچہ مذہبی طور پر تقسیم کرنے والی طاقتوں نے ملک میں شناخت کا مسئلہ اٹھایا اور مذہبی اقلیتوں کو لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑے جن کی صورت میں پیش کیا اور نسلی قوم پرستی کو فروغ دیا۔ ان طاقتوں کے ہاں لو جہاد جیسا مسئلہ مستقل ایجنڈے کی حیثیت رکھتا ہے اور اب اس میں یعنی لو جہاد میں اراضی جہاد، کورونا جہاد اور سول سروس جہاد وغیرہ شامل کر لیا گیا۔ ان فرقہ پرستوں کے ایجنڈے میں صرف اس طرح کے جہاد شامل نہیں رہے بلکہ ان لوگوں نے گاؤں ماتا اور 2 سے زائد بچوں یکساں سیول کوڈ کو بھی مسئلہ بنایا۔ اس طرح کے مسائل میں وقفے سے اضافہ ہوتا گیا جس کے ذریعے اکثریتی سیاست کا مقصد یہی بتانا رہا کہ اکثریتی طبقہ اقلیتوں کے مظالم کا شکار رہا ہے۔ اب شاید فرقہ پرست طاقتوں نے سوچا کہ کئی مسائل پر ہم نے معقول فائدہ اٹھایا ہے، ایسے میں کیوں نہ کاشی اور متھرا کے مسائل اٹھائیں، اور یہ مسائل بہت زوردار ہیں جو پہلے سے ہی موجود کئی مسائل بشمول مسئلہ شناخت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ کاشی میں وشوناتھ مندر کے بازو میں گیان واپی مسجد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اکبر کے زمانے میں تعمیر کی گئی جبکہ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اورنگزیب کا دور تھا۔ جب گیان واپی مسجد کی تعمیر عمل میں لائی گئی دوسری طرف متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد کرشنا جنم بھومی مندر کے بازو کھڑی ہے۔ ہندو بے شمار ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ رام، شیوا اور کرشنا ان کے بہت ہی اہم بھگوان ہیں، اس لیے ان تینوں کی جائے پیدائش بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کا ایمان ہے کہ رام کی پیدائش ایودھیا میں ہوئی اور شیوا نے وارانسی میں جنم لیا اور کرشنا متھرا میں پیدا ہوا۔ چنانچہ ان طاقتوں کا ماننا ہے کہ ان تینوں مقامات کو بازیاب کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کا سوال ہے ان کے بارے میں یہ بات پھیلا دی گئی حملہ آور مسلمان حکمرانوں نے بے شمار مندروں کو تباہ و برباد کیا، انہیں منہدم کروایا۔ اس طرح کے مندروں میں سے بقول ہندو قوم پرستوں کے 3 مندروں کو بازیاب کرانا بے حد ضروری ہے۔ ہندو قوم پرستوں کی جانب سے یہ باتیں بھی بار بار کی جاتی ہیں بلکہ سارے ہندوستان میں ان باتوں کو پھیلایا بھی گیا کہ جامع مسجد دہلی اور جامع مسجد احمد آباد بھی ان مقامات میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں ہندو قوم پرست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دراصل مندریں توڑ کر تعمیر کی گئی ہیں۔ ڈی کوسمبی مذہبی قوم پرستی میڈیا ہاؤس 2020 صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے دوران کشمیر پر حکومت کرنے والے راجہ ہرش دیو نے ایک خصوصی عہدیدار دیوتا پٹنا نائک کا تقرر کیا تھا جو مندروں کی مورتیوں میں جڑے گئے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کو اکھاڑ لیتا۔ رچرڈ ایٹن ہمیں بتاتے ہیں کہ حریف ہندو راجہ شکست خوردہ مخالفین کے دیوتاؤں کی مندروں کو تباہ کر کے وہاں اپنی دیوتاؤں کی مندریں تعمیر کیا کرتے تھے۔
مثال کے طور پر سری رنگا پٹنم میں مراٹھا فوج نے ایک مندر تباہ کر دیا تھا، اور اس مندر کی دوبارہ تعمیر کسی ہندو راجا نے نہیں بلکہ ایک مسلمان سردار ٹیپو سلطان نے کروائی تھی۔ بہرحال بعض تاریخ نویسوں نے یہ واضح کیا ہے کہ مندروں کی تباہی ہندوستان میں سیاسی تخریب کی تخم ریزی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم تاریخ میں واپس لوٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدھزم اور برہمنزم کے درمیان تصادم ہزاروں بدھ مندروں کی تباہی کا باعث بنے۔ حال ہی میں رام مندر کی کھدائی کے دوران بھی بدھ عبادت گاہوں یا بدھ وہار کے باقیات دستیاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ممتاز مؤرخ ڈاکٹر ایم ایس جے پرکاش کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں 830 اور 967 کے درمیان ہندو تہذیب کے احیاء کے نام پر ہزاروں بدھسٹ مجسموں و عبادت گاہوں کو گرا دیا گیا۔ ہندو فاشسٹ نے بدھزم کی علامتوں کو جس انداز میں تباہ و برباد کیا، اس بارے میں ملک و بیرون ملک آثار قدیمہ کے کئی ثبوت پائے جاتے ہیں۔ کئی ہندو راجا ایسے تھے جو بدھسٹوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ وہ بدھسٹ تہذیب کو مکمل طور پر ختم کرنے کے خواہاں تھے۔ جہاں تک رام مندر کے لیے پیدا کردہ صورتحال کا سوال ہے تو اس نے بھارت اور بھارت ملک کی جمہوریت کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور مذہبی اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی سمت دھکیلا ہے۔ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد نے اعلان کیا ہے کہ وہ کاشی اور متھرا کو آزاد کرانے کی مہم شروع کرے گی۔ اس نے سنگھ پریوار کے کارکنوں سے بھی اس مہم میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے۔ فی الوقت RSS یہ کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے میں وہ دلچسپی نہیں لیتی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک اہم موڑ یا وقت پر RSS بھی کاشی متھرا کی بازیابی کے مقابلے میں کود پڑے گی۔ کرناٹک کے ایک BJP لیڈر اور پنچایت راج وزیر کے ایس ایشورپا نے 5 اگست کو ان دونوں مساجد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلامی کی علامتیں ہیں، اور غلامی کی ایک ایک علامت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ غلام ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ہندوؤں کا یہ خواب ہے کہ وہ غلامی کی علامتوں کو اسی طرح مٹا دے جس طرح ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ متھرا اور کاشی کی مساجد کو بھی تباہ کر دیا جائے اور وہاں مندروں کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی۔ اب ہندوستانی عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل پر دوبارہ سیاسی ہلچل پیدا ہونے سے ملک کو بچائیں اور مزید مندروں کی مہم کی مخالفت کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔